کہ ایک یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے اور اس کو اینٹھنے لگتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا، گلا دبنے لگا۔ تب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دو، آپ نے جو قرض لیا تھا مجھ سے وہ میرا قرض واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سنیے۔ اے یہودی، میں نے 1 ہفتے کے لیے قرض لیا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتہ پورا ہوگا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ آج 5واں دن ہے، ابھی وعدے کو پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے اندر اندر میں تمہارا قرض دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا محمد آج ہی چاہیے، مجھے آج ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس، 7 دن کا وعدہ تھا، 5 دن ہوئے ہیں، 2 دن تم پہلے مانگ رہے ہو، 2 دن پورے ہو جانے دو، جب میں نہیں دوں تب آپ کہنا میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا 7 دن کا، لیکن مجھے آج ضرورت ہے، مجھے آج چاہیے۔ آپ نے کہا ارجنٹ مانگ رہے ہو، کہاں سے دے دوں؟ اس نے کہا میں اٹھنے نہیں دوں گا، آپ یہیں رہیے، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے۔ غور کیجئے، جس جگہ پر خود آپ کی حکومت ہو، آپ ہی کا حکم چلتا ہو، بستی پر پورا کنٹرول آپ کا ہو، اور اسی بستی میں ایک معمولی سا یہودی نبی کو کہہ دے کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے علاقے میں نتیش کمار سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جانے نہیں دوں گا؟ کیا یو پی کے اندر ہم یوگی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ جاؤ ہم اٹھنے نہیں دیں گے؟ کیا دہلی میں آپ کیجریوال سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ میں اٹھنے نہیں دوں گا؟ جس بستی پر ہمارا نینترن ہو، کنٹرول ہو، اور اسی بستی میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، پہلے میرا قرض ادا کرو، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں اے عمر تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، معاملہ ہمارا اور اس کا ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ بیٹھ گئے۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری، وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے، صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کی اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات، اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری
آخری نبی کا ایک وصف دیکھا ہے، ایک صفت دیکھی ہے، ایک وشیشتا دیکھی ہے، خصوصیت دیکھی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑے گی، اس کے اوپر سختی کی جائے گی تو وہ غصے میں نہیں آئے گا۔ میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کتاب میں آخری نبی کی جو صفت لکھی ہوئی ہے، جو گن لکھا ہوا ہے، وہ گن آپ کے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی کتاب پڑھی تورات اور یہ وصف تم نے دیکھنا چاہا، کیف وجدت نعتی، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میرا وصف کیسا پایا، تم نے میری صفت کیسے پائی، تم نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خوبی بہت کم لکھی ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے اندر یہ وصف اس سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ما منع کا، تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، ہاتھ یدکا ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لایا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، پاور اپنا، سب کچھ اپنا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس آج تو نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی کی رحمت یہودی کے ساتھ تھی، یہ رحمت تھی نبی اکرم کی۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پڑھ جائیے، جا بجا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن نے، کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ عیسائیوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کا حکم دیا ہو اللہ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں نہیں۔ کسی بھی طبقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کسی بھی طبقے کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ اپنایا۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، اس زمانے کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے مکے کو میں مجبور کر دیا تھا محمد رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، کبھی حبشہ ہجرت کرنے پر، کبھی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مارا، ستایا، اور جو صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی زمین و جائیداد چھینی، ان کا مال و دولت چھینا، کہا کہ مدینے جا رہے ہو جاؤ، لیکن شادی تم نے مکے میں کی ہے، یہ بیٹی مکے کی ہے، تم مدینے نہیں لے جا سکتے، بیوی کو چھوڑ دیا۔ ادھر سے باپ آیا،
یہ بیٹی میری ہے، تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینے نہیں لے جانے دیں گے۔ سسرال والوں نے بیٹی چھین لی، چھوٹا بچہ 1 سال 1.5 سال 2 سال کی عمر، باپ نے اس بچے کو اپنی گود سے لیا اور چلا۔ ادھر سے لڑکے کے ماں باپ آ گئے، نہیں یہ بچہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم تمہاری شادی نہیں کرواتے تو یہ بچہ نہیں آتا، تم اس بچے کو بھی بددین بناؤ گے، محمد کے راستے پہ چلاؤ گے، یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ بیوی کو سسرال والوں نے لے لیا، بچے کو اپنے گھر والوں نے چھین لیا، لیکن ہجرتوں کے ستائے ہوئے، مال و دولت جن کا لے لیا گیا ہو، بیوی بچے بھی جن کے چھین لیے گئے ہو، انہوں نے ساری قربانیاں دی لیکن مدینے پہنچے۔ مکے والوں نے ظلم کی اتنے پہاڑ توڑے تھے کہ محمد رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آخری دیدار خانہ کعبہ کا آپ کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے، اے کعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، ظلم و ستم کر کر کے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر۔ اے کعبہ اگر مجھے اس شہر کے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ آپ نے اس کعبے کا آخری دیدار کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کعبے کا دیدار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے، خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہیں، چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے انہی 360 مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانہ کعبہ میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے آج مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے سے مورتیوں کا نکالا جانا، بتوں کا نکالا جانا ضروری تھا۔ مکے میں گھس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں، ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں، وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی، ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل، کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی، تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھیں، تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم بھی انتقام لیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، حضرت سعد نے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج تو تم نے، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اے مکے کے کافروں آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، آج تمہیں قتل کیا جائے گا، آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں، دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے نہیں، اے مکے کے کافروں تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے،
दिन है, आज का दिन तो अफ़्व दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफी देने का दिन है। आओ अपने जुर्मों की माफी मांगो, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। और आपने मक्के के अंदर एक एक मुजरिम को माफ किया, और जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक जुर्म जिन्होंने किए। हिंदा आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंदा आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था। वो हिंदा आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हिंदा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ। वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब व हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो,
لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشتی کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہے موسیٰ، ہے عیسیٰ، ہے ابراہیم، ہے زکریا، ہے نوح، ہے یحییٰ، ہے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے ورکس میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، بتایا ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی ہے، خلاصہ کہلاتا ہے، دیکھیے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 سے، اس منتر کو سنیے، اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی آسن سادھدمنم شٹیشوریا گڑنویتہا اشٹرو گڑہا الپ بھاشی بہو بھاشی گیانی شروتو گیانی پراکرمی کیرتگیا دانی کرپالو۔ اب کیا ہو گیا؟ ایسے چلاتے ہیں جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چلاتی روتی ہے، بالکل وہی۔ ہم تو سمجھتے ہیں عورتوں ہی کو درد ہوتا ہے، ان کو ان سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو سامنے کیا کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں نا، تب ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، اس کے لیے ہم منع نہیں کریں گے، اسی کے لیے تو جلسہ ہو رہا بھائی۔ اب منتر پڑھنے پہ آئے تو آپ لوگ شور کرنے لگے۔ اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی، انتم رشی کو، کلکی کو، ایک اشو کہتے ہیں سنسکرت میں گھوڑے کو، اور شگماروہا، شگماروہا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا۔ تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو یہ شبد کہاں سے آ گیا بجلی سے زیادہ؟ تو آسمانی بجلی مراد ہے، آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس کی رفتار ہوتی ہے، جو آسمان میں کڑک ہوتی ہے بجلی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل۔ یہ دیکھو ادھر تقریر بھی سن رہا ہوں، موبائل ویسے ایسے کر رہا ہے۔ تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا انتم رشی کو، آخری نبی کو ایسا گھوڑا ملے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے۔ اور وہ گھوڑا کون دے گا؟ دیو دت، دیو اللہ، ایشور، بھگوان دت دے گا۔ وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا۔ اور کس کو ملے گا؟ اس کا نام آگے آ رہا، جگت پتی۔ اشوما، ایک گھوڑا دیا جائے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے چلے گا، دیودت ایشور کی اور سے ملے گا، جگت پتی، اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا، پوری دنیا کا پتی ہوگا، پوری دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا
हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता है? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहां दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगत पति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया